یہ تین جو مقاصد ہے نماز جمعہ کے، وہی مقاصد ہے خطبات کے۔ میں بھی ایک مسجد کا امام بھی ہوں، خطیب بھی ہوں۔ صرف یہ کہ دورے ہوتے ہیں تو باہر ہوتا ہے، لیکن ایک آدھے جمعہ میرے اسی مسجد میں ہوتے جس مسجد کا میں امام ہوں، اور آدھے جمعہ کچھ باہر ہوتے، کچھ مدارس کے تقاضے بھی ہوتے ہیں۔ تو میری ایک تجویز میرے لیے بھی ہے، عمل کی ابتدا اپنی ذات سے کرو، پھر دوسروں کو اس کی دعوت دو۔ تو قمری سال کے لحاظ سے سال میں 51 جمعے آتے ہیں، جس کو ہم اسلامی سال بھی کہتے ہیں، اور سرکاری سال یہ جنوری کے سال کے لحاظ سے، شمسی سال کے لحاظ سے 52 جمعہ آتے ہیں۔ 10 دن وہ بڑا ہوتا ہے، یہ سرکاری سال جس کو کہتے ہیں، جس کا جانور جنوری سے ہوتا ہے تو 10 دن بڑا ہوتا ہے، جو ایک ہفتہ بڑھ جاتا ہے۔ لیکن قمری سال کے لحاظ سے بھی 51 جمعے آتے ہیں۔ اگر اسلام کے عنوانات اور موضوعات کو کوئی تقسیم کرے گا اچھے انداز میں، 51 عنوانات میں اسلام کی تمام تعلیمات کا نچوڑ اور خلاصہ آ جاتا ہے۔ اس لیے جن مربین نے، جن علماء کرام نے خطبات کی کتابوں کی تصنیف کی ہے اور 51 عنوانات انہوں نے شامل کیے، تو آپ دیکھیں گے کہ ان 51 عنوانات میں اسلام کی تمام تعلیمات شامل ہیں۔ اس مجمع میں ائمہ اکرام سے میری ضرور گزارش رہیں گی کہ خطبات موضوعات تو آپ نے ہو سکتا پڑھا ہوگا، لیکن اس میں خاص طور سے 2 اہم عنوان ہیں۔ ذی الحج کا جو 5ویں نمبر کا جو خطبہ ہے، اس میں علماء سو اور علماء حق کا معیار، کہ علماء حق کون لوگ ہوتے ہیں اور علماء سو کون ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ مفتی عبد الناصر نے اس پر بحث کی ہے۔ اور اسی طرح سے متولیان مساجد کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اسی عنوان کے تحت متولیان مساجد کی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ شروع میں خاص طور سے انہوں نے علماء اکرام کے لیے، ائمہ کے لیے تجویزیں دی ہے۔ میں نے زراعت سے کر کے وہ کافی لایا تھا، لیکن وہ سنانے کا موقع نہیں ہے اس میں سے۔ تو یہ ایک عنوان تو ضرور اس میں علماء اور علماء سو کے عنوان سے جو ذی الحج کا 5ویں نمبر کا جو خطبہ ہے، اور جو ایک اور خطبہ ہے نسب امام، یہ پہلا جو خطبہ تو محرم میں، دوسرا ہے ذی الحج کے 4تھے نمبر کا خطبہ، کہ امام کی نسب، یعنی امام کو متعین کرنا۔ امام سے مراد مسجد کا امام نہیں، یعنی پوری معاشرتی زندگی کا، سیاسی لحاظ سے بھی ہمارا امام ہو تو اسلام میں اس کی کیا حیثیت ہے۔ تو بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن و حدیث کی روشنی میں نسب امام کے تحت مفتی عبد الناصر نے بحث کی ہے اور جمعہ کے خطبے کے ذریعے سے اس کو پیش کیا ہے۔ تو میری اپنی تجویز یہ ہے کہ اگر یہ 51 عنوانات کے تحت لوگوں کی سامعی مقتدیوں کی اگر رہنمائی ہو پابندی کے ساتھ، اور جو متولیان حضرات ان کا تعاون کرے اس سلسلے میں، اور مقتدی حضرات بھی آئے وقت پر، تو 90-95% امت مسلمہ کو دین کی بنیادی تعلیمات سے جوڑا جا سکتا ہے صرف خطبہ جمعہ کے ذریعے سے۔ اس لیے کہ ایک اندازے کے مطابق 90-95% مسلمان پابندی کے ساتھ جمعہ پڑھتے ہیں، صرف 5-10% مسلمان ہی جمعہ سے غیر حاضر رہتے ہیں، غائب رہتے ہیں۔ 90-95% مسلمانوں کی آبادی جمعہ کے نماز سے جڑی ہوئی ہے، لیکن جمعہ کے خطبے سے نہیں جڑی ہوئی ہے، یا جڑی ہوئی تو اس میں عربی خطبے سے جڑی ہوئی ہے۔ عربی خطبے کی روشنی ہماری زبان میں جو خطاب لکھا گیا خطبے میں یا جو خطاب ہوتا ہے اس سے نہیں جڑی ہوئی ہے، لیکن اگر ائمہ کرام، متولیان مساجد اور مقتدی تینوں یہ فریق ہوتے ہیں اپنی ان ذمہ داریوں کو ادا کرے، تو ایسے گئے گزرے دور میں بھی 90-95% مسلمانوں کو دین کی جو فرض تعلیم ہے، جو بنیادی تعلیم ہے، اس سے بے خبر نہیں رکھا جا سکتا، وہ بے خبر نہیں رہ سکتی۔ لیکن مسئلہ اور پریشانی کی بات یہ ہے کہ ایک شخص 40 سال سے 50 سال سے نماز جمعہ ادا کر رہا ہے، عربی خطبے میں شریک ہے یا کچھ تقریروں میں شریک ہے، لیکن ابھی وہ نہیں جانتا کہ طاغوت کس کو کہتے ہیں۔ بنیادی مسئلہ ہے نا، وضو کے مسائل سے مقدم ہے نا، ایمان پر مقدم ہے نا۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256۔
کہ دین میں زبردستی نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور گمراہی کو واضح کر دیا۔ جس نے طاغوت کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لایا اسی نے اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑا۔ لیکن کتنے مقتدیوں کو طاغوت کا علم ہے؟ کتنے بتا سکتے مقتدی؟ اس لیے ایک سال میں اس پر تقریر ہوتی رہی۔ وراثت کے مسائل اور احکام کتنے نمازیوں کو معلوم ہے؟ تو اگر 51 عنوانات کے تحت ائمہ اکرام کی طرف سے اگر تسلسل کے ساتھ، تیاری کے ساتھ اگر رہنمائی ہو تو 90-95% مسلمان کو اسلام کی جو فرض تعلیم ہے، جو ضروری تعلیم ہے، اس سے جوڑا جا سکتا ہے۔